آپ کسی ایک صحابی کی شکل دکھائیں, اس کے جسم کا حلیہ بتائیں, آپ کو پتہ چل جائے گا. یہ ایسی چیزیں ڈاکیومنٹ ہی نہیں ہوتی تھیں اس وقت. ابھی تک لڑائی چل رہی ہے کہ تم 6.5 فٹ کے تھے کہ 7.25 فٹ کے تھے, پتہ ہی نہیں کسی کو. آبجیکٹیفائی کرتے ہی نہیں تھے انسانوں کو. کوئی ایک واقعہ سنا دیں کہ جس میں ایسا کوئی واقعہ ہو کہ جس میں پتہ چلے صحابہ کی فزیکل جو ہے نا وہ فیسینیشن کو کرو کر کے کھینچا کہ میں نے ایسا بنا. تو وہ جو مائیں جو بہویں ڈھونڈ رہی ہیں حسین, ان کے بارے میں پھر ڈھونڈے نا اپنے کوئی ہندو نام رکھ لیا کریں, کنفیوز تو نہ کریں نا ہم لوگوں کو. کوئی ہندو نام رکھیں, کوئی رام سیتا نام رکھ کے آیا کریں ہمارے ساتھ رشتہ لینے کے لیے. یہ کیا آپ نے فاطمہ ختیجہ نام رکھے ہوئے ہیں, یہ دھوکہ ہے. سمپل دھوکہ ہے. کام سارے ہندوؤں والے, خیر ہندو بھی اتنا ڈیگریڈ نہیں ہے, صحیح بتاؤں آپ کو, اتنا نیچے نہیں گیا. ہم تو بالکل نوز ڈائیو کر کے گٹر میں گئے ہیں. ایون ہندو بھی کہتے ہوں گے لعنت ہے تمہارے اوپر یار, بڑے لو کلاس لوگ ہو. میں آپ کو مثال بتاؤں جو ہمارے گناہ ہے نا, میں آپ کو وثوق سے بتا رہا ہوں, یہ کامن سینس اور میتھ کی کوشچن بتا رہا ہوں کہ ابو جہل اور ابو لہب نے بیٹھ کے باقاعدہ ایسے کر کے تالیاں بجانے کے لیے, مسلمان دیکھو نیچے, یہ ہمیں کہتے تھے دوزخی, یہ نیچے دیکھ کس درجے پہ جا کے پہنچا تو. دوزخ میں ہمارے پر ٹھٹھے اڑائیں گے وہ کہ تو بتاتا تھا ہمیں, ہمارے ناموں کے لعنت برساتے تھے کہ یہ لو نچلا درجہ تمہارا, وہ بھی ہم سے اوپر کے درجے میں ہونے جو ہم نے کرتوت کیے ہیں. آپ کو میں ابو جہل کی ویسے لائف سٹوری سناؤں تو آپ کہیں گے پتہ نہیں کیا ہے, کوئی عظیم لیڈر کی سٹوری سنائی جا رہی ہے. غیرت پہ کوئی کمپرومائز نہیں تھا اس کا, دھیان میں رکھیے گا. ہم لوگوں نے غیرت کو ایسے نیچے پھینکا, اسلامی غیرت کو, کلچر غیرت نہیں. سو it's a problem of the father and the mother. یہ عمران خان نواز شریف کے قصور نہیں ہے, یہ یحییٰ خان ایوب خان نے نہیں کیا, یہ امی ابو نے سٹنٹ مارے ہیں جو پورے ہو رہے ہیں اب. اور یہ جو تصویر کا دوسرا رخ ہے, ایک رخ تو آپ نے دکھا دی ہے جو فیمیل والی سائڈ سے, جو دوسرا رخ ہے کہ ہم آزادی, یوم آزادی آ گئی تو ہمیں ویزا مل گیا کہ ہم وی کین گو, موب کے موب باہر جا کے پبلک پراپرٹی توڑ رہے ہیں, لوگوں کی عزت آبرو کے ساتھ کھیل رہے ہیں, اور شور اور بینڈ اور باجے اور کیا کچھ ہم بجا رہے ہیں, رات نہیں دیکھ رہے. میں فجر کی نماز پہ کے بعد میں واک کر رہا تھا 14 اگست کو, اٹ واز اباؤٹ 4:45 کا وقت تھا, اینڈ اسٹل ادھر گاڑیاں گزر رہی ہیں, باجے بج رہے ہیں, جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں. وہ ویزا مل گیا آپ کو کہ آپ جو واٹ ایور آپ چاہیں آپ روڈ پہ کر سکتے ہیں, پبلک پراپرٹی. نہیں, ان کے ویزا تو دیکھیں, ان کے ہی گرینڈ فادر جو تھے نا, دیوالی پہ انہی شہروں میں 1000 سال پہلے اسی طرح باجے لے کے آتے ہوئے تھے, تو وہ ویزا ان کے پاس یہ بہانا چاہیے ہوتا ہے. ہمارے پرداداؤں نے دیوالیاں ایسی منائی ہیں, باجے لے کے عورتوں کو سامنے جا جا کے چھیڑتے ہوتے تھے. میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں, پردادا نہیں, ان کے پردادا بھی ایسے تھے. یہ پوری قوم میں یہ مسئلہ شروع سے رہا ہے. حضرت ابو عبیدہ نے جب باؤنڈری آف پاکستان پہ آئے تھے نا, تو عمر بن خطاب کو, آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ چھوٹا واقعہ ہے؟ حضرت عمر کی پوری دنیا پہ حکومت اور پاکستان میں نہیں کی انہوں نے. کبھی سوچا اس بارے میں کہ پوری دنیا پہ حکومت عمر بن خطاب کی, 85% انہیبیٹڈ ارتھ کے اوپر حضرت عمر بن خطاب جو تھے نا وہ حکمران تھے, سوائے پاکستان کے. کیوں؟ کیونکہ وہ پاکستان پہ ان کی باؤنڈری تھی پاکستان پہ. انہوں نے یہاں پہ آ کے صحابی نے خط لکھا کہ یا امیر المومنین یہ حالات ہیں ادھر, تھوڑا سنیں ذرا اس وقت کے خط کے اندر حالات کیا تھے, کہ زنا سیلیبریٹ کیا جاتا ہے ادھر. طاقت جس لیول کی بھی طاقت ایک بندے کو آتی ہے, وہ اپنے سے کمزور بندے کے اوپر طاقت آزما لیتا ہے. ٹھیک ہے, عورت اس طریقے سے کھائی جاتی ہے جیسے یہاں پہ تشریح میں پیش ہو رہی ہے. 19-20 انہوں نے ایسے نکات بتائے جو ایسے لگتا ہے کہ اس 14 اگست کے ہیں. ٹھیک ہے, یسٹرڈے کے ہیں, کیا پتہ آنے والے کے ہوں, زرداری دور کے ہیں, نواز شریف دور کے ہیں, عمران خان دور کے ہیں. ایسے اگر میں آپ کو صحابی کا نام ہٹا کے اپنا نام لگاؤں نا کہ یہ پاکستان کا نقشہ ہے, تو آپ کہیں گے ہاں تو ایسے ہی ہے نا پاکستان. ٹھیک ہے, عمر بن خطاب نے پھر کیا جواب دیا ان کو کہ لکیر کھینچ اور نارتھ کی طرف فکر کا رخ کر, اتنے میرے پاس ٹائم نہیں, وی ول ڈیل ود دس لیٹر, آئی ہیو ادر ہیڈ ایکس ٹو وری اباؤٹ. یہ ہیں ہمارے سکر داداؤں کے کرتوت جو کہ ابھی ہم پورے کر رہے تھے. حضرت واصف کہتے ہیں کہ ہمارے لوگوں تک اسلامیات پہنچی ہے, اسلام نہیں پہنچا, اور جلسے جلوس ہی پہنچے. تو یہی مسئلہ ہے کہ سو اٹس آزادی. میں نے کہا نا کہ پہلے والے غلاموں کو پتا تھا کس کے غلام ہیں ہم, وہ غلام ہیں, ان کو یہ نہیں پتا کہ کون سا حق ہے ہمارا. وی آر اوبیئنگ the worst of the worst things determined by the most incompetent people. ان کی ہم چارٹر کی غلامی کری جا رہے ہیں, اور اپنے آپ کو اس چیز کے اندر نعوذ باللہ اس ایروگنس کے ساتھ ثابت کرتے ہیں کہ لاجیکل بھی ہم ہیں, آئنسٹائن بھی ہم ہیں,
ٹام کروز بھی ہم ہیں, اور مطلب ہر چیز کے بیسٹ ایٹریبیوٹس ہمارے اندر آ گئے ہیں, اور آگے سے ٹھٹھے اڑاتے ہیں دوسروں کے اوپر. یہ دیکھ ان لوگوں کے اندر سینس ہی نہیں ہے, یہ پینڈو حجاب کر کے آئی ہوئی ہے, اس کو تو اللہ نے دیا ہی نہیں. بس لوگوں کو مجھے تو ایک بندے نے کہا یار یہ آپ اتنی دنیا پوری پھر رہے ہیں, ایسی انگریزی بولتے ہیں آپ, پوری دنیا کی سائنس کی ڈگریاں آپ کے پاس ہیں, یہ آپ نے کیا پینڈوؤں والے کام شروع کر دیے ہیں, یہ 5 وقت نماز پڑھتے رہتے ہو. ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, ہیں پینڈوؤں والے کام ہی ہیں بس. بالکل صحیح کہا آپ نے. کچھ تو تفریق ہو تیرے اور میرے میں, تو مجھے پینڈو ہی سمجھ یار. میرے درمیان میں اپنے اس فلسفے کے درمیان میں دیوار تو کہیں تھی کہ پتہ نہیں کون سے شہر میں چلا گیا, پومپی سے آیا میرا خیال ہے, جو شہر انہوں نے بنایا تھا اپنے کرتوت کرنے پورے کرنے کے لیے. اٹس اے پرابلم. کہیں اور بات چلی جائے گی. ویسے میں آپ کو بتا دوں, غلامی اللہ نے قرآن پاک میں کہا کہ کیا تو نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنے نفس کو اپنا اللہ بنا لیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن پاک میں, آیت سنا رہا ہوں آپ کو, اس شخص کو دیکھ جس نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا کے بیٹھ گیا. مطلب خود سوچیں اللہ تعالیٰ کس طریقے سے ڈسکرپشن دے رہے ہیں کہ کسی شک میں نہ رہنا, تم مسلمان نہیں رہے ہو, تمہارا اللہ ہی کوئی اور ہے. یہ اللہ بتا رہے ہیں, یہ کوئی کوئی اقوال زری نہیں سنا رہا ہوں, کوئی نصیحت نہیں ہے, کسی ضعیف حدیث یا کسی صحابی کا قول نہیں سنایا آپ کو کہ آپ کہیں اور اس کی سند دکھاؤ. قرآن کی آیت سنائی آپ کو کہ تو اس شخص کو دیکھ جس نے نفس کو اپنا رب بنایا ہوا ہے, اس کی تابعداری ایسے کرتا ہے جیسے کہ میری تابعداری کرنے کے لیے قرآن پکڑا اس نے. سو اٹس اے پرابلم آف ویئر آن دا سینٹر ٹیبل آف دا لیونگ روم. جب ماں باپ سینٹر ٹیبل آف دا لیونگ روم جو ڈسکشن کرتے ہیں نا, جہاں پہ وہ ہیرو ڈکلیئر ہوتا ہے, وہ والا ہیرو نیچے بچے فالو کرتے ہیں, میں نے وہ بننا ہے. اس لیے بچے سلمان خان عامر خان بن رہے ہیں کیونکہ اوپر دلیپ کمار ہیرو تھا. میرے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا میرا بیٹا ایکسرسائز نہیں کرتا. میں نے کہا آپ کرتے ہیں؟ تو ہنسنا شروع ہو گیا, کہتا ہے تو آپ نے بات ہی ختم کر دی. میں نے کہا میں نے تو بات شروع کی ہے, آپ ایکسرسائز سٹارٹ کریں گے تو بچہ کرے گا. بالکل صحیح بات ہے. یا ایکسرسائز ڈسکس کریں, اس کو فیسنیٹ کریں نا اس کو. جب تک فیسٹیوٹی نہیں ہوگی نیچے ہیروئزم نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, تو بچے پھر ٹک ٹاک پہ ہیرو بنیں گے اگر آپ ہالی ووڈ کے ہیرو بننا چاہتے ہیں تو, کیونکہ ان کو شارٹ کٹ مل گیا ہوا ہے. بلکہ چڑھاتے ہیں ابو کتنے پیسے بناتے ہیں, میں آپ کو پتا کتنے پیسے بنا لیتی ہوں یوٹیوب سے, اور پھر سیلیبریٹ کیا جاتا ہے کہ بزنس سینس ہے بچی کی. آپ کو پتا ہے پاکستان میں پورن انڈسٹری چل رہی ہے, لڑکیاں اپنے کمروں میں بیٹھ کے آن لائن ویب کیم کے سامنے فحش پورنوگرافی والی حرکتیں کر رہی ہیں اور پیسے بنا رہی ہے پاکستان میں. آپ کو پتا ہے, یہ کرنٹ سٹیٹس بتا رہا ہوں آپ کو. آن لائن پورن سٹار ہیں پاکستانی مسلمان بچیاں. یہ کیوں؟ پیسے بنانے چاہیے. کتنے پیسے چاہیے جی دنیا میں؟ میں اتنے پیسے چاہیے, کروڑوں کی باتیں, اربوں کی باتیں ہوں گی گھروں میں, تو نیچے بچے پھر بنا کے دکھائیں گے آپ کو کروڑ ارب.